امانت و دیانت۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ سورہ نساء آیت 58۔ ایماندار لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ سورہ المومنین آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل اور حقداروں تک ضرور پہنچاؤ۔ امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں ہیں جو مال و دولت یا کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کی جائے بلکہ جوں کہ توں واپس کر دی جائے۔ دوسری وہ جس میں عبادات اور معاملات زندگی کے تمام شعبے داخل ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز جو دوسرے کی کسی کے ذمہ ہو، خواہ وہ مال ہو یا کوئی حق، امانت ہے۔ امانت کی ادائیگی نہ کرنا، کوتاہی کرنا یا ٹال مٹول کرنا وغیرہ خیانت ہے۔ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کرنا امانت میں خیانت ہے۔ بخاری۔ خیانت امانت و دیانت کا متضاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت ادا کر، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ ترمذی۔ خیانت کرنا منافق کی صفت ہے۔ بخاری۔ جب کوئی آدمی تجھ سے بات کرے پھر اسے راز میں رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ ترمذی 1959۔ دیانت دار تاجر قیامت کے روز شہداء اور صدیقین کے ہمراہ ہوگا۔ ترمذی۔ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری۔ لہٰذا ماتحتوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت مثلاً دنیاوی دولت، جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت امانتیں ہیں جن کا مصرف اور ادائیگی احکام خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دینی فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ذمہ امانتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا، لہٰذا انہیں قرآن و سنت کے مطابق ادا کرے۔ کسی ملازمت یا عہدے یا کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ وغیرہ پر جائز حقداروں کو چھوڑ کر قرابت داری، ذاتی تعلقات، سفارش یا رشوت کی بنا پر نااہل افراد کو آگے بڑھانا اور ترجیح دینا انتہائی بدترین خیانت ہے۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے، لہٰذا صحیح حقدار امیدوار کو دینا چاہیے۔